الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور ان کی مثل زمین بھی پیدا فرمائی، ان میں حکم اسی کا چلتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آج ہماری سورہ الطلاق کی آیہ مبارکہ نمبر 12 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور آج ہماری یہ سورہ الطلاق کی آخری آیہ مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل نئی سورہ مبارکہ سورہ التحریم اس کے ترجمہ اور تفسیر کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اور ان کی مثل زمین بھی پیدا فرمائی۔ ان کی مثل کے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو بھی پیدا فرمائے۔ اب اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں، ابھی میں کوئی 10-12 اس حوالہ سے اقوال پڑھ رہا تھا کہ آسمانوں کے بارے میں تو بڑا واضح ہے، بار بار اس کا ذکر بھی آپ کو قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی لفظ آ گیا 7 سماوات، 7 آسمان۔ زمینوں کے بارے میں کیا قول ہے کہ وہ کتنی ہیں؟ بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ زمینیں جو ہیں یہ بھی آسمان جیسے 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہی ہیں۔ اب ان کا تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے آسمان کے لحاظ سے۔ بعض نے یہ کہا کہ 7 زمینیں یہ پھیلاؤ میں 7 زمینیں ہیں، بعض نے کہا نہیں، یہ نیچے پھر نیچے اور پھر نیچے تہ بتہ جو ہے یہ 7 زمینیں ہیں، جیسے 7 آسمان ہیں۔ اور اس کے اندر بہت ساری احادیث کے حوالے بھی مفسرین نے اپنی دلیل کے طور پہ دیے۔ اس میں ایک بڑی مشہور حدیث جو ہے بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کا زمین کا ایک ٹکڑا بھی غصب کیا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں 1 بالشت جو اتنی ہوتی ہے، 1 بالشت، فرمایا جس نے 1 بالشت زمین کا حصہ کسی کا غصب کیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا۔ اب یہاں حدیث کے جو لفظ آئے ہیں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا، تو اس سے مراد یہ پتہ چلا، اس سے مراد یہ سمجھ آئی بات کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک بادل کا ٹکڑا گزرا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تم دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کا جتنا ادب تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ہمیشہ جس چیز کو جانتے بھی ہوتے تھے، حتیٰ کہ سورج کے بارے میں وسلم نے ایک دفعہ پوچھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا سرکار یہ سورج ہے، عرض کی سرکار اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ کیا ہے۔ ادب اتنا تھا، اور ادب کا یہی تقاضا ہوتا ہے، ادب اور احترام کا اصول یہی ہے کہ اپنے سے بڑے صاحب علم کے آگے، جس کے پاس علم ہے اور وہ آپ کے استاد میں ہے، آپ کے بزرگ میں ہے، آپ کے اساتذہ میں ہے، اس کے سامنے ہمیشہ یہی جملہ بولا جاتا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اب بادل کے ٹکڑے کا کس کو نہیں پتا؟ بچے کو پتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے یہ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ بادل کا ٹکڑا ہے،
اور یہ ایک ایسی قوم کی جانب جا رہا ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی اور وہ مکفوف قوم ہے۔ اس کے بعد سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، بادل کا بوڑھا وہاں سے گزر گیا، سرکار نے فرمایا تم یہ جانتے ہو یہ اوپر تمہارے کیا ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تمہارے اوپر پہلا آسمان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارا اور اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کتنا فاصلہ ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اور پہلے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مفسرین نے اس کی وضاحت لکھی محدثین نے کہ اگر 500 سال تک ایک تیز رفتار عربی گھوڑا دوڑتا رہے اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکے تو جتنا وہ تیز رفتار عربی گھوڑا 500 سال میں سفر طے کرتا ہے اتنا سفر تمہارے اور آسمان کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کریں عربی نسل گھوڑا ہو اور وہ اپنی رفتار سے دوڑے تو 500 سال وہ دوڑتا رہے، رکے ہی نہ ایک سیکنڈ کے لیے، تو اب وہ اندازہ کریں کہ وہ کتنا سفر بن جائے گا۔ فرمایا اتنا سفر تمہارے اور پہلے آسمان کے درمیان ہے۔ پھر پوچھا، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کے بعد کیا ہے؟ پھر وہی جواب اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر ایک آسمان ہے اور اس کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا تمہارا اور اس پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو دوسرے آسمان کے بعد کیا ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا، سرکار نے پھر وہی جواب دیا، فرمایا کہ تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ فرمایا 7واں آسمان ہے اور چھٹے اور 7ویں آسمان کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت کا سفر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، یہاں سے پہلا آسمان اتنے سفر پہ، پھر اتنا سفر جو پہلے اور زمین کے درمیان ہے، اتنا سفر دوسرے آسمان اور کے درمیان ہے، پہلے اور دوسرے کے درمیان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر 7واں، اور اس کے بعد فرمایا کیا تم جانتے ہو اس کے بعد کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد لوح و قلم ہے اور اس کا بھی اتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا اس کے بعد تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اتنی ہی مسافت کے بعد اس کے بعد وہاں اللہ کا عرش ہے جہاں اللہ جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اتنی مسافت دیکھیے۔ اس کے بعد جب یہ آپ نے فرما دیا تو گویا ظاہر ہے آسمانوں کی انتہا تک آپ لے گئے صحابہ کرام کو، آخری آسمانوں کے بعد آخری چیز کیا ہے وہاں تک لے گئے۔ اس کے بعد پھر فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ پھر وہی جواب کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا۔ سرکار نے فرمایا یہ زمین ہے، یہ زمین ہے، اور اس کے بعد جانتے ہو اس کے نیچے کیا ہے؟ کہا جی ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ فرمایا جتنی زمین اور آسمان کے درمیان مسافت ہے اتنی ہی مسافت اس زمین کے نیچے ہے، اور پھر ایک اور زمین ہے جہاں پر اللہ کی مخلوق رہتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور اسی طرح آپ نے 7 زمینیں گنوائیں، اور ہر زمین اور دوسری زمین کے درمیان جو آپ نے فاصلہ بتایا وہ بھی آپ نے 500 سال کی مسافت کا سفر بتایا۔ اور اس کے بعد فرمایا وہاں جن اور فرشتے رہتے ہیں، ملائکہ اور جنات رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہاں الگ سورج ہے اور زمین کا، ایک روایت یہ ہے کہ اسی سورج سے اللہ انہیں روشنی دیتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ انہیں اس سورج کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں وہ جس جگہ جس زمین پر رہتے ہیں اس زمین کی اللہ نے قدرتی روشنی پیدا فرما دی۔ اور جنات اور ملائکہ جو ہے یہ دونوں مخلوقات جو ہیں ان نیچے زمینوں کے اندر رہتے ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ ان کے اوپر کوئی کسی بھی مذہب اور دین کی بات نہیں ہے،
اللہ کا اپنا ان کے بارے میں معاملہ ہے۔ اسلام اور اس کی تبلیغ اور معاملات سارے جو ہیں اس پہلی زمین پر ہیں جس کے اوپر تم دنیا میں موجود ہو۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ حدیث کے الفاظ ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کا غصب کر کے ایک ٹکڑا بھی زمین کا حاصل کیا تو فرمایا اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور وہ توق 7ویں زمین تک پہنچ جائے گا، اتنا بڑا توق ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں وہ توق کی لمبائی کتنی بن جائے گی۔ 3500 سال کی مسافت کے برابر ہوگا وہ توق۔ کتنا بن جائے گا؟ 3500۔ 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین کے درمیان کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت۔ 7 کو ملٹیپلائی 5 سے کریں، 7 ملٹیپلائی 5 تو بنتا ہے 35۔ تو جس نے ناحق کسی کا ایک بالشت بھی زمین کا ٹکڑا غصب کیا تو فرمایا غاصب کو اللہ توق ڈالے گا اور اس توق کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 3500 سال کی مسافت۔ اللہ اکبر۔ آج لوگوں کی زمینیں غصب کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے۔ بھائیوں کا حصہ غصب کر جاتے ہیں، یتیموں کا حصہ غصب کر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے حصے غصب کر جاتے ہیں اور اس پہ اتراتے ہیں کہ یہ میں نے قبضہ کر لیا، میں نے یہ غصب کر لیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ کس توق کے بارے میں تم خود انتظام کر رہے ہو؟ 3500 سال کی مسافت جتنا لمبا توق۔ اللہ اکبر۔ یہ گویا کوئی شخص جو غاصب ہوتا ہے وہ نفع نہیں حاصل کر رہا کہ اس نے زمین حاصل کر لی ہے، حقیقت میں اس نے اپنے لیے 3500 سال کی مسافت کے برابر کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اور ساتھ یہ بھی روایت ہے حدیث پاک میں کہ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر آواز لگاتی ہے، زمین آواز لگاتی ہے، تیرا کیا حق تھا ہمارے اوپر کہ تو ناجائز قبضے کرتا تھا ہمارے اوپر، آج آیا ہے نا تو میرے قبضے میں، اب کہاں گیا تیرے قبضے، کہاں گئی وہ تیری زمین کے حصے اور ٹکڑے؟ آج تو میرے قبضے میں ہے، آج میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا 70 گز زمین قبر کی دونوں طرف سے ایسے دور چلی جاتی ہے، 70 گز تک دور چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں زور کے ساتھ جیسے تیز رفتار گھوڑا آتا ہے، فرمائے وہ ملتی ہے اور ایسے ملتی ہے کہ ایسے ہو جاتی ہے، فرمایا اس کی ہڈیاں چور چور ہو کر وہ جب ٹوٹتی ہیں تو فرمایا وہ اتنا چیختا چلاتا ہے، فرمایا جنوں اور انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اس کے چیخ و پکار کی آواز سنتی۔ جس نے ایک بالشت کسی کی زمین کا حصہ غصب کیا ناجائز طریقے سے۔ آج لوگ غصب کرتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، ناجائز لوگوں کا حصہ مارتے ہیں، اور حصہ بھی غریبوں کا، یتیموں کا، بیچارے غریبوں، ناداروں کا، مسکینوں کا۔ آج آپ نے جھوٹ بول کر، پیسے لگا کر، جھوٹے وکیل بنا کر، وکیلوں سے جھوٹ بلوا کر، اور انہوں نے اپنی روزی بنانے کے لیے انہوں نے بھی جھوٹ بول دیا، حرام انہوں نے بھی کمایا اور اس نے بھی حرام کمایا۔ آج تم نے ایک ناجائز حصہ کھا تو لیا غریب و نادار اور مسکین و یتیم کا، لیکن یاد رکھو تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے، تمہیں دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کا جو خمیازہ بھگتنا ہے، جو اللہ کی عدالت ہے، وہ عدالت تو بڑی سخت ہے۔ یاد رکھیے حقوق اللہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اس کی مرضی ہے اور وہ معاف بھی فرما دے گا، لیکن حقوق العباد جو بندے کا حق ہے وہ مالک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس کا اعلان ہے، اس کا فیصلہ۔ حقوق العباد فرمایا میں کبھی معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت سے بڑھ کر بندوں کے حقوق کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ فتویٰ لے تو میں یہ فتویٰ دوں گا کہ اللہ کی عبادت سے زیادہ جو حساس چیز ہے وہ حقوق العباد ہے، یعنی کہ وہ تو مالک اور بندے کا معاملہ ہے، وہ تو معاف کر دے گا، اس سے معافی طلب کریں گے، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں حدیث سے بھری پڑی ہیں، فرمایا وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔
اور وہاں پھر ایسا سودا ہوگا کہے گا مجھے معاف کرو، تو وہ شخص کہے گا میں تجھے معاف کرتا ہوں، ایک شرط ہے، کیا؟ میرے سارے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لے، اپنی ساری نیکیاں جو ہیں وہ مجھے دے دے، اس صورت پر میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے غریب میری امت کا وہ شخص ہے جو قیامت والے دن لوگوں سے، جس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے یا حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا ہوگا اور وہ معافی چاہے گا اس سے، تو وہ شخص کہے گا اپنی ساری نیکیاں مجھے دے دے، میری برائیاں اپنے کھاتے میں ڈال دے، اور فرمایا اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کے پلڑے میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی، ساری نیکیاں دے بیٹھے گا، پھر اس کو معافی ملے گی اور سارے گناہ اس کے کھاتے میں ہوں گے، اور اب جب میزان لگے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب ترین شخص یہ شخص ہوگا کہ اب اس کے پاس بچا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے انسانوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کیا کرو، انسانوں کے حق مت کھایا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ ہم نے داؤ لگا لیا ہے، داؤ کسی کے ساتھ نہیں لگاتے، داؤ اپنے ساتھ لگا رہے ہوتے۔ مانا دنیا میں طاقت ہے آپ کے پاس، قوت ہے، آپ غریب کو، نادار کو، یتیم کو، مسکین کو، اس کے ساتھ آپ زیادتی کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑا تو کائنات میں ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ کائنات میں ایک ہی بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی اکبر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کائنات میں اکبر نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ ایک دن اس کی عدالت میں جاؤ گے، وہاں تو چھوٹے اور غریب اور امیر والی بات نہیں چلے گی، اور غریب اور مخلوق جب یہ کہتا ہے کہ میں اس معاملے کو اپنے مالک پہ چھوڑتا ہوں، یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتے ہیں نا جی، مظلوم آدمی، کہ میں اس فیصلے کو اور معاملے کو اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں، اللہ اکبر، اس کی حدیثیں میں آپ کو سنا دیں، آپ حیران رہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو اس شخص سے جو اپنا فیصلہ رب پر چھوڑ دے، فرمایا اس سے ڈرو، کیونکہ یہ فیصلہ سب سے خطرناک ترین تمہارے لیے ثابت ہوگا۔ کیونکہ پھر جب اللہ کو کوئی شخص اپنا منصف بنا لے تو فرمایا پھر اللہ کی عدالت تو ایسے لگتی ہے، پھر وہاں تو برابری کا ترازو لگتا ہے۔ تو اس لیے ڈرو اس کسی بھی شخص کے ایسے جملے سے جب وہ یہ جملہ مجبور ہو کے کہہ دے کہ میں اپنا فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی سزا اور سب سے بڑی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے جس کا کوئی توڑ ہی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، یہ میں جو باتیں عرض کر رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ جیسے 7 آسمان ہیں اسی طرح سے 7 زمینیں ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہے وہ بھی میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی۔ فرمایا یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا 7 آسمان ہوں یا 7 زمینیں ہوں، ان سب میں فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ حشرات الارض، چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے ملائکہ جن کی مسافت اور جن کا پر کا یہ عالم ہے کہ 7ویں آسمان پہ ہو تو دوسرا پر اس کا جو ہے وہ زمین پر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے فرشتے، جبریل علیہ السلام، کتنی بڑی مخلوق وہ اللہ کی، وہ بھی ظاہر اللہ کی مخلوق ہے فرشتہ بھی، اور چیونٹی ایک۔ فرمایا سب سے چھوٹی اور سب سے بڑا، فرمایا اس سب پر کس کا قبضہ قدرت ہے؟ اللہ کا قبضہ قدرت ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ فرمایا کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کو بھی جانتا ہے، ایک پہاڑ کو بھی جانتا ہے، ایک انسان کو بھی جانتا ہے، ایک چیونٹی کو بھی جانتا ہے، ایک فرشتے کو بھی جانتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مالک کے علم میں۔ اس سے ایک یہ بات بھی نکالی ہے صوفیاء کرام نے، مفسرین نے فرمایا یہ اللہ کا فرمانا کہ ہر چیز میرے علم میں ہے اور ہر چیز کو میں جانتا ہوں، فرمایا کوئی انسان یہ مت سمجھے کہ وہ اللہ کے علم سے باہر ہے اور اللہ کی نظر سے باہر ہے۔ ہر شخص اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔
اب کوئی اپنی اس نظر کو کتنا مقبول نظر بناتا ہے یہ ہر ایک انسان کی اپنی محنت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا مقبول نظر بنا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.